ہے کہ یہ زیارت حدیث قدسی یعنی اس کے مضامین عرض سے آئے ہیں، تو ترجمے کے ساتھ اگر آپ دفعہ پڑھ لیجیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں کیا کیا مانگا گیا ہے اور کیا کیا اس کے مضامین۔ اس کے بعد دوسری بات جو عرض کی تھی آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ ہمارے بہترین مساجد میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی جو بہت قدیمی کتاب ہے ہمارے مذہب کی 1000 سال سے پرانی، اس میں اس زیارت کا ذکر ہے۔ یہ زیارت کا ابتدا تھا کہ اس میں دعا کی گئی خاص اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی میں یرزقنی بابا ذالک سید الشہداء اللہ نے آپ کو کرامت عطا کی ہے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں کرامت عطا کی ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب امام تشریف لائیں تو ہم کو بھی اٹھایا جائے تاکہ ان کے ساتھ آپ کے خاطر سے بدلا دیں۔ یہ ہے دعا جو اس حالت کو جائے۔ اور اس کے بعد کرامت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کرامت کتنے افراد کو اور کن کن صورتوں میں اللہ کے کو کرامت اور عزت عطا کرتا ہے۔ تو ہم کو قبول کرنے والے، ہم کو بیان کرنے والے، نفس پر غلبہ پانے والے اور اللہ کے عبادات سے محبت کرنے والے، برائی کا بدلہ نیکی سے دینے والے، یہ سارے عوامل کے بات بیان ہوئے۔ آج اس زیارت کے ایک دوسرے فطرے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ اس فطرے میں بھی دعا ہے، وہ بھی دعا کا فطرہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، بہت بہترین دعا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہماری زندگی میں کوئی بہترین دعا ہو ہی نہیں سکتی، تو اس زیارت کو زیارت دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم زیارت پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ مجھے وجیہ بنا دے۔ وجیہ کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اے اللہ ہم کو زندگی میں کبھی بے آبرو یا رسوا نہ کرتا، ہم کو آبرو مند بنا، ہم کو عزت عطا کرتا۔ اللہم اجعلنی عندک، اپنے پاس وجیہا، وجاہت عطا کرتے، آبرو عطا کرتے، عزت عطا کرتے۔ یہ عزت کس کے ذریعے سے؟ پھر حسین کے صدقے۔ اور کون سی عزت؟ پھر دنیا والا آخرہ، دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت۔ اتنی میرا دعا ہے، یہ تصور سے بات ہے، ہم تو یہ دعا مانگ ہی نہیں سکتے اگر معصوم کی طرف سے رہنمائی۔ پروردگار ہمیں دونوں جہان کی عزت دے، لیکن یہ عزت ملے گی کیسے؟ پھر حسین کے صدقے۔ پھر دنیا والا آخرہ، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کو عزت عطا کرے، اور اہم ترین دعا یہ کرتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، سماج میں اس کی عزت کی جائے، گھر میں اس کی عزت کی جائے، معاشرے میں اس کی عزت کی جائے، جس شہر میں رہتا ہے اس شہر میں اس کا اچھی طریقے سے نام لیا جائے۔ یہ ایک اہم ترین عظیم ترین نعمت ہے کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ تعقیبات نماز میں وہ دعا پڑھا کرو کہ جو آیت قرآن ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ پروردگار تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو اتنا گہرا قدر سرمایہ ہے کہ اس کو ہر لوگ اس کو انسان مانگتا ہے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اس انداز سے نہیں مانگتا کہ اس انداز سے جانتے عاشقہ نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ اللہم اجعلنی وجیہا عندک وجیہا بالحسین پھر دنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا کر، آبرو عطا کر، کس کے ذریعے سے؟ حسین کے ذریعے سے۔ ایک چھوٹے سے باریک پہلو کی طرف میں پہنچے کرنا چاہتا ہوں، بہت پیار سے سنیے میری بات۔
کہ اس دعا میں جو فطرہ ہے اس پر غور کیجیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، مجھے عزت دے. اللہ یہ بھی اس دعا میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالصلاۃ، بالصوم، بالعبادت، یعنی اللہ مجھ کو عزت دے اپنی بارگاہ میں نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے. نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی بھی عبادت کا تذکرہ نہیں. عزت دے حسین کے صدقے. کیا مقصد ہے؟ یعنی نماز پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ذلیل ہو جائے اگر ان کا نام چھوڑا. روزہ رکھ کے بھی ہو سکتا ہے ذلیل ہو جائے اگر ان کا نام چھوڑا. لیکن اگر ان کا سایہ رہا ہمارے سر پر تو دنیا میں بھی آبرو ہے، آخرت میں بھی آبرو ہے. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، اے اللہ ہم کو عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسین کے ذریعے سے. تو علماء اتنی تاکید کرتے ہیں زیارت عاشورہ پڑھو، اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑے بڑے مراحل حل ہوتے ہیں زیارت عاشورہ سے، بہت ہی مسائل حل ہوتے ہیں، بڑے مشکلات کرتے ہیں زیارت عاشورہ سے. ایک وبا پھیلی تھی کہ جس میں بے تحاشا لوگ مر رہے تھے عراق میں. عبداللہ شیرازی کہ جو تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کو تمباکو بیچنا حرام ہے، تو انگریزوں کی وہ اکانومی ڈاما ڈول ہو گئی تھی. وہ سب آگے ہوئے آئے تھے کہ اپنا فتویٰ واپس لے لیجیے. بہرحال وہ اللہ کے میٹر ہے. ان کے زمانے میں عراق میں وبا پھیلی کہ لوگ بے تحاشا مرنے لگے. تو اس اپنے دور کے علماء کو، مراجع کو، سب کو بلا کے انہوں نے اپنے گھر میں ایک سوال کیا. کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کی نظر میں علمی کوئی حیثیت میری ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کچھ علم ہمارے پاس ہے، آپ لوگ یہ یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں، آپ عالم بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، صاحب رسالہ عملیہ بھی ہیں، ہم سب آپ کے تخصص کے اور علم کے قائل ہیں. کہنے لگے کہ اگر اس وبا سے جو بے تحاشا لوگ مر رہے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں زیارت عاشورہ پڑھو. اپنے گھروں میں زیارت عاشورہ پڑھو. ڈیلی اگر زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو تو ناگہانی موت سے بچے رہو. پہلے پڑھنا شروع کیا لوگوں نے. پیغام میرا تمام عراق کے جتنے بھی شیعہ ہیں سب کے گھر میں پڑھتا ہے. سارے شیعوں کے گھر میں پیغام پڑھ دیا، سب پڑھنے لگے، موتیں رک گئے. لیکن جو دوسری قومیں تھیں اس میں موتیں واقع ہو رہی تھیں. تو ان کو بھاگے ہوئے آئے کہنے لگے تم لوگوں نے کیا کر دیا کہ تم لوگوں کو بالکل اسٹاپ لگ گیا ہے اور ہمارے یہاں موت کا سلسلہ جاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، اگر اس پہ عمل کر لو تو تمہارے یہاں میں موت رک جائے گی. کہا وہ نسخہ کیا؟ کہا زیارت عاشورہ پڑھا کرو. انہوں نے زیارت عاشورہ شروع کی، ان کے یہاں بھی موت کا سلسلہ رک گیا. اتنی پابندی ہو گئی. علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 دن اگر مسلسل پڑھ رہے ہو، 40 دن تک بغیر ناغا، تو جو حاجت، جو ٹارگیٹ بنا کے پڑھو گے آپ کی حالت ہوگی. سوال ہے حسین. قرآن میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو وجیہ کہا گیا. یہ تو 1,24,000 انبیاء ہیں اللہ کے، لیکن کسی نبی کو سوائے 2 نبیوں کے اور کسی کو وجیہ نہیں کہا. وجیہ یعنی آبرومند، عزت والا. تو پروردگار سے سوال ہے کہ میرے معبود سارے انبیاء کو چھوڑ کر صرف 2 نبیوں کو آبرومند کیوں کہا؟ اکٹھا کہہ دیتا کہ ہمارے سارے انبیاء آبرومند ہیں، سب عزت والے ہیں. تو اس میں راز ہے. 2 نبیوں کا تذکرہ جو کیا میں بیان کروں گا کہ کیوں ان 2 نبیوں کا خصوصی تذکرہ ہے. ایک جناب موسیٰ ہے جن کو وجیہ اللہ کہا ہے قرآن میں، اور ایک جناب عیسیٰ ہے جن کو وجیہ کہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آبرو والے، عزت والے. جناب عیسیٰ کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے ماں کے کردار پر تہمت لگائی گئی تھی. جب دامن عصمت کو تار کیا یہودیوں نے اور کہا کہ تمہارا بچہ بغیر شوہر کے کیسے پیدا ہو گیا، تو اللہ نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خبردار،
مریم بھی پاکیزہ ہے، عیسیٰ بھی وجیح ہے. مریم بھی وجیح ابرومند ہے، عیسیٰ بھی ابرومند ہے. یہ وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا. وجیحا عند اللہ فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جناب عیسیٰ کے لیے قرآن کہہ رہا یہ میرا بندہ، یہ میرا نبی دنیا میں بھی ابرومند ہے اور آخرت میں بھی ابرومند ہے. ومن المقربین، اور اللہ کے قریب ترین بندوں میں ہے. یہ جناب عیسیٰ کے لیے. اور جناب عیسیٰ کے بعد جناب موسیٰ کا تذکرہ بالکل اس کے انداز سے لیکن وہاں دنیا والآخرہ میں پورے قرآن میں یہ جو ترتیب آئی ہے پھر دنیا والآخرہ کی ایک ساتھ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئی جناب عیسیٰ کے لیے. وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وہ قنوت والی دعا میں بھی دنیا والآخرہ آتا ہے لیکن ایک ساتھ نہیں آتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. حسنہ کے بیچ میں گیپ ہے، بلا فاصلہ پھر دنیا والآخرہ نہیں آیا. یہی ایک آیت ہے جہاں بلا فاصلہ پھر دنیا والآخرہ آیا. وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابرومند ہے. ومن المقربین، اور اللہ کی بارگاہ میں قربت کے حقدار ہے. یہ ایک وجہ ہو گئی کہ ان کو کیوں اللہ نے وجیح کہا. جناب موسیٰ کو بھی وجیح کہا. مسلمانوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ کان عند اللہ وجیہا. دیکھو تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو موسیٰ کو ستاتے تھے اور موسیٰ کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، موسیٰ کو متہم کرتے تھے، اتہامات لگاتے تھے، بہتان لگاتے تھے. ویسے نہ ہو جانا، اپنے نبی پہ ایسے الزامات نہ لگانا. موسیٰ وجیحاً فی الدنیا وجیحاً عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک وجیح ہے، ابرومند. یہ یہودی کیوں الزام لگاتے تھے؟ تھوڑا سا جناب موسیٰ میں اور جناب ہارون میں کسی بات میں نوک جھونک ہو گئی، بات ہو گئی تھی، مکالمہ ہو گیا تھا سختی سے. جناب موسیٰ نے داڑھی واڑی پکڑ لیا تھا کہ یہ ساری قوم ہماری کو پرست ہو گئی تمہارے ہوتے ہوئے، گاؤں گائے کی پوجا کرنے لگی ہے، تم بولے بھی کچھ نہیں. جناب ہارون نے کہا کہ اگر میں بولتا تو مار دیا جاتا. تو یہ منظر دیکھا یہودیوں نے. اس کے کچھ ہی دن کے بعد جناب ہارون کا انتقال ہو گیا. تو یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ نے مار دیا، موسیٰ نے ہارون کو قتل کر دیا. تو جناب موسیٰ کے دفاع میں آیا تھا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے، لیکن بعد میں پیغمبر اسلام کے زمانے میں ڈکلیئر کیا گیا کہ نہیں، موسیٰ کی خطا نہیں تھی. وجیحاً عند اللہ، وہ ابرومند ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں کرے گا. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو سلیکٹ کیا تھا کہ جب موسیٰ میدان میں تقریر کرنے لگے اور اللہ اور رسول اور ایمان اور اس کی باتیں کرنے لگے تو کھڑے ہو جانا، کہنا موسیٰ کیا باتیں کرتے ہو، رسولوں کو نصیحت کرتے ہو، تمہارا دامن بہت گندا ہے، تم نے نعوذ باللہ میرے ساتھ ایسا کیا، یہ کرو کہ تمہیں پناہ پیسہ دوں گا. وہ میدان میں آئی اس ارادے سے، لیکن جب ارادہ کیا تو ایک مرتبہ کھڑی ہوئی زبان جب کھولنا چاہتی ہے تو موسیٰ کے بجائے قارون کا نام آنے لگا. جو اتہام اس نے موسیٰ کے خلاف لگانا چاہتا تھا وہ پورا اتہام قارون کے خلاف لگانا چاہتا تھا. تو پورا مجمع متوجہ ہوا. اس وقت قرآن نے اعلان کیا کہ میرا بندہ وجیح ہے، ابرومند ہے. سلام پڑھے یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم دعا ہے. کچھ دعائیں بہت اہم ہیں کہ جو علماء ہم کو بتاتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں. ایک حرم پناہی تھے، آیت اللہ حرم پناہی علاقے میں، وہ بہت خصوصی دعا کرتے تھے. آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، کسی کو توفیق ہو جائے تو یہ دعا مانگے، فراموش نہ کریں. اچھی دعا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں اپنے ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ قیامت تک میری ذریت میں غریبی نہ آنے دینا. اتنی اہم دعا ہے. سب سے خطرناک اگر کوئی بلا ہے تو غریبی ہے. آیت اللہ حرم پناہی اپنی دعا کا حصہ قرار دیتے تھے. نماز تعقیبات نماز میں، نماز پڑھنے کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار قیامت تک ہماری ذریت میں کبھی غربت اور فقر اور افلاس کو نہ آنے دینا. ہماری اولاد کو غربت سے بچا دیں. یہ ایک دعا. اور دوسری دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار ہماری ذریت کو قیامت تک ذلت سے بچا دیں. تیسری دعا یہ کرتے تھے کہ پروردگار ہماری ذریت کو قیامت تک جنون پاگل پن سے بچا دیں. ایک ذرا سی نس ہٹ جائے تو انسان پاگل ہو جائے. ایک سوال پڑھے محمد
ورد نماز ورد دعا میں اس کو شامل کرتے تھے تاکہ بات نماز میں اس کو مانگتے تھے. اور اس کے بعد تو پھر وہ مانوی دعائیں کو ہر ایک مانگتے ہیں کہ پروردگار انجام بخیر ہو, ایمان کی سلامتی ہو, سبھی کو مانگنا چاہیے. لیکن یہ وہ دعا ہے جس کی طرف شاید ہم متوجہ نہیں ہوتے. فرمایا کہ پروردگار ہماری نسل میں, چوتھی دعا, پروردگار ہماری نسل میں قیامت تک کوئی لاولد نہ پیدا ہو. ہماری نسل میں قیامت تک کوئی لاولد پیدا نہ ہو. اور اس کے بعد اے پروردگار ہماری نسل میں کوئی بھی ناقص الخلقت پیدا نہ ہو. 5 دعائیں لیکن بڑی گہرا کرتا ہے. سلوات پڑھیں مقصد یہ ہے میرا کہنے کا کہ اس میں اہم ترین دعا یہ ہے عاشورہ کی کہ پروردگار ان کو آبرو دے, ان کو عزت دے, سماج میں, دنیا میں اور آخرت میں کہیں ذلیل نہ کرنا. حسین کے صدقے میں حسین کا دامن ہمارے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے. اگر یہ دامن ہاتھ میں رہے گا تو ہم ذلیل نہیں ہوں گے. اب آئیے ایک آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے عذاب علیم ہے اگر تم نے یہ کام کیا, یعنی دردناک عذاب ہے اگر یہ کام کوئی کر رہا ہے. کیا کام ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. جو لوگ لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں, جو کوئی بھی کسی کی آبرو سے کھیلتا ہے, کسی کی عزت سے کھیلتا ہے, واضح قرآن کا اعلان ہے لهم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت, دردناک عذاب. اس کے لیے کہ جس کا کام ہی صبح و شام یہ ہے کہ صرف اور صرف عیوب تلاش کرتا ہے, معائب بیان کرتا ہے, برائیاں تلاش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں میں عام کیا جائے. ان تشیع الفاحشہ یعنی پرچار کرنا فاحشہ کا, بدکاری کا, یہ پسندیدہ عمل ہے اس کا, یحبون محبت کرتا ہے اس سے. فی الذین آمنوا مومنین کے معاشرے میں ایسا کرنا چاہتا ہے. لہم عذاب علیم, ان کے لیے بدترین عذاب. چھٹے امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ حدیث یہ آیت کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی الذین قالوا فی المؤمنین ما رأت عیناہ وما سمعت اذناہ. کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں وہ بیان کرنے لگتے ہیں, کوئی بھی برائی کو چھپا نہیں پاتے. جو بھی دیکھا بیان کرنا شروع کیا, جو بھی سنا بیان کرنا شروع کیا. گویا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں, شرعی حق سمجھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہے. امام نے فرمایا کہ جو لوگ ہر برائی کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, ان کو یہ اللہ تحقیر کر رہا ہے تمہارے لیے بدترین عذاب ہے, تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی آبرو کی جو دعا کر رہے ہو تو دوسروں کی بھی آبرو کو بچانا سمجھو. ایک سوال پڑھے محمد کہیں تو قرآن نے کہا لہم عذاب علیم, کہیں نے کہا لہم عذاب عظیم, کہیں نے کہا لہم عذاب مہین. کا فرق پہچانیے. علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب. اگر ہم نے کسی کو درد پہنچایا ہے, کوئی ایسی تکلیف پہنچائی کہ درد ہوا کسی دوسرے تو اس کے مقابل میں عذاب جو رکھا گیا ہے دردناک. اگر بڑا گناہ ہم نے کیا ہے تو اس کے مقابل میں عذاب جو رکھا گیا ہے عذاب عظیم, بڑا عذاب. اور اگر انسلٹ اور توہین کرنے والا کوئی گناہ ہم نے کیا ہے تو اس کے مقابل میں رکھا گیا ہے عذاب مہین, یعنی توہین کرنے والا عذاب, انسلٹ کرنے والا عذاب, بے عزت کرنے والا عذاب, ذلیل کر دینے والا عذاب. تو جیسی کیفیت ہوگی ہمارے گناہ کی ویسا عذاب ہم کو ملے گا. اس آیت میں, اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ہم کو بے آبرو نہ کرنا. اب آئیے ان کے کرم کی طرف چلتے ہیں. یہ کیسے عزت بچاتے ہیں؟ آل محمد انسانوں کی عزت کیسے بچاتے ہیں؟ یہ انسانوں کی آبرو کو کتنی بلندی عطا کرتے ہیں. اس میں 2-3 مثالیں میں دے کر آگے بڑھوں گا. حضور سرور کائنات کی زندگی سے, مولا کائنات کی زندگی سے, امیر المومنین اور سید الشہداء کی. ایک صلوات پڑھیں محمد. سید الشہداء پہلے حضور سرور کائنات کہ یہ حفظ آبرو کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی آبرو پامال نہ ہونے پائے, کسی کی عزت ضائع نہ ہونے پائے. حضور سرور کائنات کے پاس مجمع لگا رہتا تھا, لوگ بیٹھے رہتے تھے, طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. ایک آدمی ہے جو مسلسل ایک کی برائی کر رہا ہے, فوراً ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا خبردار چپ ہو جاؤ,
یہ جتنی برائی تم کر رہے ہو اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے. جیسے اس نے دفاع کیا، پیغمبر نے اس دفاع کرنے والے کی طرف خطاب کر کے فرمایا کان لہو حجابا من النار، تم نے جہنم کے اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، اب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک انسان کی، ایک مومن کی آبرو بچا دی. کان لہو حجابا من النار، یہ پیغمبر کی دی ہوئی صنعت ہے کہ اگر کوئی کسی کی آبرو کا دفاع کر دے تو یہیں پر پیغمبر رزق دیتے ہیں کہ تم نے گویا جنت میں اپنا گھر بنا لیا. یہ ہے پیغمبر کی انسان دوستی اور انسان کی عزت سے پیار. اور دوسرا عمل مولا امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، جب ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول قرضہ مانگنے نہیں آیا تھا، قرضدار تھا، قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، حالات خستہ تھے، ادھر سے بار بار مطالبہ ہو رہا تھا، پریشان ہو کے سید الشہداء کی بارگاہ میں فرزند رسول قرضدار ہوں، وہ آدمی فلاں سے میں نے قرضہ لیا ہے، اس کے اوپر آپ کا حکم چلتا ہے، آپ کو امام مانتا ہے، تھوڑی سفارش کر دیں گے، مہلت دے دے گا. آپ اس سے کہہ دیجیے تھوڑی مہلت دے دے، 2-4 مہینے کی، میں اکٹھا کر کے پیسہ دے دوں. امام نے کہا ساری باتوں یہ ساری باتیں بتاؤ نہیں. شروع ہی کر رہا تھا وہ اپنی بات، تو میں نے پورا بیان کر دیا. شروع ہی کر رہا تھا، امام نے کہا جو کچھ کہنا لکھ دے، اس لیے کہ زبان سے جب کوئی کہتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے. یہ پہچانیے جن کا محرم کرنے ہم بیٹھے ہیں ان کے کرم کو پہچانے کتنی آبرو کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. فرمایا کہ زبان سے جب بولتا ہے انسان تو آنکھوں سے شرمندگی ظاہر ہوتی ہے، چہرہ شرمسار ہوتا ہے. شرمسار نہ ہو میرے سامنے، کاغذ قلم اٹھاؤ، لکھ کر اپنی درخواست لے آؤ، میں جاؤں گا تم جاؤ، کوئی اور مسئلہ نہیں پائے. لکھ کے لایا، امام نے پڑھا، قرضدار ہوں، فلاں آدمی کا قرضہ ہے، آپ چل کے تھوڑی سی سفارش کر دیجیے، مجھے معاف نہ کرے لیکن مہلت دے دیں. امام نے اپنے غلام سے کہا کہ 1000 لا کے دو. 500 کی ڈیمانڈ تھی، 500 کا قرضدار تھا کہ مولا 500 کی مہلت دلا دیجیے. امام نے فرمایا 1000 لا کے دو. 1000 دیا گیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ 500 سے قرضہ ادا کرنا اور 500 تمہارے خرچے کے لیے دے دیں، یہ تاکہ دوبارہ تمہاری زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور اس کے بعد جاتے جاتے امام نے فرمایا کہ دیکھو جب کبھی ضرورت پڑے تو ہر ایک کے پاس نہ جانا، ہر ایک کے پاس نہ جانا، صرف 3 طرح کے لوگوں کے پاس جانا، اپنا مدعا، اپنا مطلب بیان کرنا، اور اگر 3 طرح کے لوگ نہ ملے تو مر جانا لیکن نہ مانگنا. 3 طرح کے لوگوں سے مانگنا، چوتھے سے نہ مانگنا. فرزند رسول بڑا احسان بتا دیجیے کون سے لوگ ہیں. امام نے فرمایا ذی مروت، ذی دین، ذی حسب، خاندانی آدمی سے مانگنا. جو خاندانی آدمی ہوگا تو تمہیں ذلیل نہیں کرے گا. دیندار اور متدین سے مانگنا، وہ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا. مروت دار سے مانگنا جس کے اندر مردانگی پائی جا رہی ہے. اگر یہ 3 کوالٹی نہیں ہے تو تم نہ مانگنا، چاہے باقی سے زندگی فساد ہو جائے، وہ بہتر ہوگا. ایک سوال ہے اتنا خوبصورت میسج ہے، اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ تم ہر ایک سے نہ مانگنا، اس لیے کہ ہر ایک سے مانگو گے تو تمہیں ذلیل کر دے گا، تمہیں رسوا کر دے گا. اس رسوائی کو بچانے کے لیے بہتر ہے تلاش کرو کہ 3 کیٹیگری کے لوگ تمہیں مل جائیں. یہ ہے آبرو کا پاس و لحاظ رکھنا سید الشہداء کی طرف سے. امام حسین علیہ السلام نے عزت رکھی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں آپ کو ملے گی. آپ مجھے کسی بھی عالم سے پوچھ کر بتا دیجیے، یہاں سے لے کر ایران، عراق، کہیں بھی مراجع کے پاس لکھ کے منگا لیجیے کسی سے کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب قوم کی خطا معاف کی ہے تو تانا دیا، آیا ہے وہ ہاتھوں کو باندھ کر اور کہنے کا فرزند رسول خطا معاف کر دیجیے. کسی ایک عالم سے آپ پوچھ لیجیے، سنی سے، شیعہ سے، سنی کتاب میں، شیعہ کتاب میں اگر کوئی دکھا دے امام حسین نے کہا ہو ایک لفظ یاد دلایا ہو، میں نے پانی پلایا تھا تمہارے گھوڑوں کو، میں نے پانی پلایا تھا تمہارے لشکر کو، تم نے یہ کیا ہمارے ساتھ، اب آئے ہو معافی مانگنے کے لیے. یہ بھی پچھلی بات کا معاف
یہ سید الشہداء. تو جناب یوسف کا یہ کردار قرآن بیان کر رہا ہے. جب ان کے بھائی آئے خطا کرنے کے بعد کنویں میں ڈھکیل دیا ہے, بالکل مار دینے کا پلان ہے, ختم کر چکے ہیں اپنے اعتبار سے, لیکن تو بچ گئے اللہ کی انسانی کی وجہ سے. اور اس کے بعد وہ بھائی آئے ہیں تو شرمندہ ہو کے کھڑے ہوئے, کیا کہا, قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین. بھیا خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. یہاں پہ ایک خوبصورت واقعہ یاد آ گیا, سلام علیکم. ایک آدمی بہت گناہ گار تھا رسول اللہ کے زمانے میں. کوئی بڑا گناہ کر دیا یا کیا ہوا کہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ سماج کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو مدینہ چھوڑ کے وہاں پہ کئی پہاڑوں میں کئی غاروں میں رہتا رہا. لیکن یاد رکھیے اتنا بھی آدمی ہٹ کے زیادہ دن تک نہیں رکھ سکتا ہے, آخر سرینڈر کرنا ہی پڑتا ہے. وہ زندگی چھین نہیں سکتا ہے کاٹ کے سماج سے. تو مہینہ دو مہینہ ادھر 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 بھٹکتا رہا, اتنی پریشان ہو گیا, بھاگا وہ ملائے کائنات کے پاس آیا. ارے عالمی میں تو تنگ آ گیا ہوں اپنے گناہ سے, اب یہ گناہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے, اور باہر زندگی کی میری عجیرہ ہو گئی. سماج میں آتا ہوں تو سماج مجھے مارنے کے لیے دوڑتا ہے, مجھے بچا لیجیے, میرے گناہوں کو معاف کرا دیجیے. تو مولا کائنات نے کیا خوبصورت راستہ بتایا تھا. مولا نے فرمایا کہ جاؤ رسول اللہ کی بات کرو. رسول اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کی آگے والی آیت پڑھتے ہیں. جب کوئی آدمی جا کر ایک آیت پڑھتا ہے تو رسول اللہ اس کے آگے والی آیت پڑھتے ہیں. تو میں تمہیں ایک آیت بتا رہا ہوں, یہ آیت پڑھنا, رسول اللہ آگے والی آیت پڑھیں گے, اس میں تمہاری معافی ہے. ایک آیت میں بتا رہا ہوں یہ پڑھنا, اور جیسے ہی پڑھ کے رکو گے فوراً رسول اللہ آگے کی آیت پڑھیں گے, اور اسی میں تمہاری بخشش ہے. تو جناب یوسف کے بھائیوں والی آیت مولا نے تعلیم دی کہ جب یوسف کے بھائی آئے جناب یوسف کے بعد تو کیا کہا, لقد قالوا لقد تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اے بھائی آپ کو اللہ نے ہم پہ فضیلت دی ہے, ہم نے خطا کی ہے. یہاں پہ ایسا یہ پہنچا رسول اللہ کے پاس, کہتا ہے لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین. ہم نے خطا کی ہے یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے. یہ کہہ کے خاموش ہوا تو پیغمبر نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ وهو ارحم الراحمین. جاؤ اللہ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کیا. سلام یغفر اللہ لکم, اللہ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک سلام پڑھے محمد والا. یہ دیکھیے یہ حفظ آبرو کی جو بات میں کر رہا ہوں, یہ حفظ آبرو اس طریقے سے سید الشہداء نے کیسے آبرو بچائی, رسول اللہ نے کیسے آبرو بچائی. اور ایک منزل اور آگے آئیے, رسول اللہ جب ایک جنازے پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں, اور مرتبہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی تعریف بیان کرو اس کی. معلوم ہوتا ہے کہ مکمل گناہ تھا پوری زندگی ہو چکی, اس لیے رسول اللہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی تعریف بیان کرو. کوئی ایک آدمی آگے آئے, کچھ اچھی بات بتائے اس کی. ہر آدمی جس کو دیکھو سب برائی بیان کرتا ہے, اس کے اندر یہ ہے یہ ہے برائی. رسول اللہ نے کہا کوئی اچھا ہے نہیں جس کے اندر. ایک آدمی آ گیا, میں نے کہا رسول اللہ ایک جگہ جب قافلہ پڑاؤ کے لیے رکا ہوا تھا اور دشمن کے مقابلے کے ہم لوگ گئے تھے, رات میں ٹھہر گئے تھے صحرا میں, وہاں پر ہم تمام خیمے والوں کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے. تو پہرا دیتے دیتے تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ بند ہونے لگی. یا رسول اللہ اس وقت یہ آدمی آیا تھا, اس نے آ کے کہا تھا کہ تمہاری آنکھ بند ہو رہی, تھوڑا آرام کرو, تھوڑا آرام کر لو, ہم تمہاری جگہ پہ پہرا دیں گے. رسول اللہ نے کہا یہی ایک عمل اس کو بخشوانے کے لیے. سلام حفظ آبرو پہ گفتگو ہو رہی ہے نا, تو پہچانیے آبرو کیسے بچاتے ہیں آدمی. آبرو کیا ہے اور آبرو کیوں پاس و لحاظ رکھنے کے کتنے تاکیدات کیے گئے ہیں, کتنی دعا مانگی گئی ہے, یہی سکھا رہی ہے زیارت عاشورہ. اللہم اجعلنی عندک وجیھا بالحسین, اے اللہ ہم کو عزت دے, ہم کو آبرو دے حسین کے ذریعے سے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ عزت
بچانا بہت ضروری ہے، اور اس کو جو عوامل ہے اس کو پامال کرنے کے، ضائع کرنے کے، ان عوامل سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سے عوامل ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت سے دور چلی جاتی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام سرکار سید الشہداء کے صاحبزادے شہزادے ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں، خالد کابلی سے، ابن ابو خالد کابلی، یہ وہ صحابی ہے کہ 3 صحابیوں کا نام لیا گیا ہے امام کے چوتھے امام کے صحابیوں میں، یہ 3 ہے جو خاص ہے کہ جب پکارا جائے گا کہ این اصحاب علی بن حسین، 3 اٹھیں گے، ان میں سے ابو خالد کابلی بھی اٹھے، جتنا معتبر صحابی ہے ہمارے چوتھے امام کا۔ یہ چوتھے امام سے ایک حدیث نقل کرتا ہے، دعائے کمیل میں ایک دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحجب اللسان، اے پروردگار ان گناہوں سے بچا لے جو ہماری آبرو کو برباد کر دیتے ہیں، جو ہماری آبرو کو ختم کر دیتے ہیں، بے عزتی کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، آبرو ریزی کر دیتے ہیں، ان گناہوں سے بچا لے۔ تو ابو خالد کابلی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول، آپ کے جد نے یہ دعا مانگی ہے کہ آبرو سے بچانے والے گناہ ہم نہ کرنے والا، بچانے والے گناہوں سے پروردگار ہم کو دوری عطا کر، یعنی وہ گناہ ہمارے قریب نہ آنے پائے۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو چوتھے امام نے فرمایا کہ والذنوب التي تحتك العصم شرب الخمر، پہلا وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان بے عزت ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، وہ ہے شراب۔ جب کوئی شراب پیتا ہے ذلیل ہوتا ہے، کہیں گٹر میں گر کے، کہیں روڈ پہ گر کے، جب شراب پیتا یہ گیا ہوئی جس کی طرف مولا فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتك العصم، اے پروردگار ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے جو آبرو کو ختم کر دیتے ہیں، عزت پہ پٹا لگا دیتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا وہ گناہ ہے شرب الخمر، شراب جو پیتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، وہ رسوا ہوتے ہیں، اس لیے یہ پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ فرمایا واللعب بالقمار، جوا کھیلنا، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور اتنی بری طریقے سے ذلیل ہوتے ہیں کبھی کبھی ناموس کو بیچنے کی منزل آ جاتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد۔ شرب خمر یعنی شراب پینا یہ عزت کو ختم کرتا ہے، جوا کھیلنا یہ عزت کو ختم کرتا ہے۔ یزید ملعون کے اندر دونوں عادتیں تھیں، یہ دربار میں بیٹھا ہوا شراب بھی پی رہا تھا اور جوا بھی کھیل رہا تھا۔ جب عبداللہ ابن حنظلہ جن کے 8 بیٹے تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جو غسیل الملائکہ کہے جاتے ہیں، جن کو فرشتوں نے آ کے غسل دیا تھا جناب حنظلہ کو، ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا عبداللہ، ان کو 8 بیٹے اللہ نے عطا کیے۔ یہ 8 بیٹے کربلا کے موقع پہ زندہ تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نہیں گئے، مصلحت کیا ہوگی نہیں معلوم تھے، لیکن نہیں گئے۔ بنی ہاشم کے بہت سے افراد نہیں گئے تو دوسرے سے کیا شکوہ کیا تھا؟ بنی ہاشم کے بہت سے لوگ ہیں جو مشورہ دیتے رہ گئے، سید الشہداء آپ نہ جائیے، آپ وہاں چلے جائیے، آپ وہاں چلے جائیے، آپ پہاڑوں پہ چلے جائیے، آپ یمن میں چلے جائیے، آپ مکے میں ٹھہر جائیے۔ یہ مشورہ دیتے رہے، امام سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے رہے۔ بنی ہاشم کے اپنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، یہ نہیں گئے ہیں، تو یہ عبداللہ کے 8 بیٹے نہیں گئے تو ان سے کیا شکوا؟ بہت سے بنی ہاشم کے لوگ ہیں اس کو پچھتا رہے تھے بعد واقعہ کربلا، لیکن کربلا میں نہ جانے کا حشر دیکھا آپ نے؟ بالکل گمنام ہو گئے، کسی کا بھی نام نہیں معلوم۔ تاریخ پڑھیے، جو تحقیق کرنے والے وہی جانتے ہوں گے، پوریتے جو تاریخ کو وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا کون لوگ تھے جو مدینے میں رہ گئے، نہیں جا پائے۔ تو جو نہیں جا پائے اور جو چلے گئے ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چلے گئے وہ صبح و شام سلوٹ کیے جا رہے ہیں، صبح و شام نظر کیا جا رہا ہے ان کے لیے، عورتیں نظر دلا رہی ہیں، بچے نظر دلا رہے ہیں، بوڑھے نظر دلا رہے ہیں، مجلسیں بپا ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، اور جو نہیں گئے ان کے لیے ایک فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھا۔ سلوات پڑھیں محمد۔ عبداللہ حنظلہ کا بیٹا جو جنگ احد میں غسل واجب تھا لیکن غسل نہیں کیا، جب پیغمبر نے بلایا ہے چلا گیا، پیغمبر کی حمایت میں مارا گیا،
تو اس کو اتنا عظیم اجر اللہ نے عطا کیا کہ میرے پیغمبر پہ حالت نجاست میں لبیک کہتے ہوئے پیغمبر کی حمایت میں تم مارے گئے ہو تو اب انسان تمہیں غسل نہیں دیں گے، آسمان کے فرشتے اتریں گے، جنت کے پانی سے تمہیں غسل دیں گے۔ یہ حنظلہ ہے جس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹے عبداللہ، اس کے 8 بیٹے موجود ہیں کربلا کے واقعے کے دوران، نہیں گئے۔ واقعہ کربلا ہو چکا، یزید نے عبداللہ کو بلایا کہ آؤ مدینے سے شام ٹہل جاؤ۔ شام یہ گئے، کئی دن تک انعام و اکرام دیا گیا، کھانا کھلایا گیا، شاہی انداز سے رکھا گیا، ان کا آؤ بھگت ہوئی، مہینوں رہے، 10 دن رہے، 15 دن رہے، کتنے دن رہے تاریخ خاموش ہے، لیکن گئے یہ بلانے کا۔ اور اس کے بعد جب واپس آئے تو اہل مدینہ سے ایک ہی جملہ کہا، اے مدینے والوں، اللہ کی قسم میں اس فاسق فاجر بدکار کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں کہ جو 24 گھنٹے مست رہتا ہے، غش میں ڈوبا رہتا ہے، بدہوش رہتا ہے، شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے نشے میں قمار کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور اس سے فرصت پاتا ہے تو بندر نچاتا ہے۔ تو اٹھو حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا صحیح وقت میں اقدام نہ کرو گے تو پچھتاؤ گے، صحیح وقت میں اقدام نہ کرو گے تو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اٹھو، مدینے والے اٹھے، ان کے 8 بیٹے بھی اٹھے، مروان کو نکال کے مدینے سے باہر پھینک دیا، قریب تھا کہ اس کا گھر جلا دیتے، اس کو پکڑ کے اس کے سارے گھر والوں کو جلا دیتے۔ مروان چھپتا چھپاتا امام زین العابدین کے گھر کو گیا اور جا کے کہتا ہے فرزند رسول میرے بیوی بچوں کو، میری عورتوں کو، میری ناموس کو بچا لیجیے ورنہ سب مار دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ سرکار سید الشہداء کے بیٹے نے پناہ دی ہے مروان کے گھر والوں کو۔ کرم پہچانیے اہل بیت عصمت و طہارت کا، ہر منزل پر اہل بیت عصمت و طہارت کا کرم آپ کو نظر آئے گا۔ مروان کون؟ جو مشورہ دے رہا ہے ولید کو کہ حسین کو قتل کر دے، اگر نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس مروان کے بچوں کو بنا دیے سید الساجدین نے، باندھ کے رکھا تھا لوگوں نے، اس کو جکڑ کے رکھا تھا، یہ کانپ رہا تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ سید الساجدین جب ادھر سے گزرے تو فرمایا کہ نہیں، انسانوں کو اس طریقے سے نہیں باندھا جاتا، اس کو کھول دو، اس کے کھول دو، اس کو آزاد کرو۔ جب یہاں پہ شورش بقا ہوئی، مروان کو باہر نکال دیا گیا، مکمل طریقے سے اہل مدینہ کا قبضہ ہو گیا، یزید کو خبر ہوئی، مسلم ابن عقبہ کو بھیجا کہ کئی ہزار کے لشکر کے ساتھ جا کر مدینے کے تمام لوگوں کو قتل کرو۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد واقع کربلا کے ایک قتل عام ہوا ہے مدینے میں کہ تمام مدینے کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا کہ جس میں لوگ مارے نہ گئے۔ 3 دن تک روضہ رسول میں گھوڑے باندھے گئے۔ اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ صرف 3 سال کے بعد کربلا یہ اٹھے، لیکن ان کا اٹھنا کس کام کا؟ ایک سوال پڑے تو جب وقت پہ کوئی نہیں اٹھتا ہے تو قربانی بہت بھاری دینی پڑتی ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں عزت مانگو، آخرت میں عزت مانگو۔ کتنی نعمتیں اور برکتیں سید الشہداء کے ذریعے سے اللہ نے کو عطا کی۔ زیارت عاشورہ امام حسین کے صدقے، خاک شفا امام حسین کے صدقے، یہ سب ہماری نجات کے سرمایے ہیں، یہ سب ہماری نجات کے اسباب ہیں۔ خاک شفا کے ذریعے سے عبداللہ حجت کا جب انتقال کا وقت آیا تو فرمایا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم دنیا سے جا رہے ہیں، لاؤ تھوڑا سا پانی میں خاک شفا کو کھول کر اسے پلا دو، اس لیے کہ خاک شفا پی کے جاؤں گا تو نجات یقینی ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد یہ ہے کربلا کے جو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے آج تک اسلام باقی ہے، دین باقی ہے، شریعت باقی ہے۔ سید الشہداء آپ کا احسان ہے اس اسلام پر، اس مسلمان پر۔ آج مسلمان نہ سمجھے قربانی سید الشہداء کو کہ ان کی نادانی ہے، ان کی جہالت ہے، لیکن اگر غور کرے تو یہ سمجھیں گے کہ سید الشہداء کی وجہ سے یہ دین برقرار ہے، اور سید الشہداء کے بعد یہ دین ختم ہو جاتا ہے اگر سید الشہداء کی بہن زینب کبریٰ، شہزادی زینب کبریٰ کا وہ احسان ہے کہ جنہوں نے سید الشہداء کی قربانی کو زندہ بچایا۔
سید الشہداء کے پیغام کو عام کیا ہے. یقین جانیے بی بی شہزادی زینب الکبریٰ کے بارے میں کبھی کبھی ہم اور آپ سبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد کتنے مسائل پڑے اس بیوی پر، کتنے مسائل پڑے ہیں. کوئی بڑے سے بڑے کلیجے والا، بڑی سے بڑی طاقت والا انسان اتنے مسائل کو برداشت کر کے زندہ نہیں رہ سکتا. حیران ہے آپ کہ یہ بی بی اتنے مسائل اٹھانے کے بعد زندہ کیسے رہے. بعد امام حسین کربلا کے بعد کوفے تک کیسے زندہ رہے، کوفے کے بعد شام تک کیسے زندہ رہی، شام کے بعد پھر واپسی میں کیسے زندہ رہی، اور کربلا کے بعد پھر مدینے میں کیسے زندہ رہی، مدینے کے بعد پھر شام پہنچی ہے. اتنی عظیم ایمان کی حامل شہزادی ان کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے. تو ماں کے ایثار اور ماں کی قربانی کا تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہ ماں ہے. بہت سی عورتیں ہیں دین اسلام میں آپ کو ملیں گی کہ جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ایک مشہور نام آپ کے سامنے آتا ہے جناب حاجرہ کا، جن کا بیٹا گیا تھا میدان منا میں. اس طریقے سے گیا تھا، چھپا کے لے گیا تھا، بتایا بھی نہیں تھا کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں. سادہ کہاں لے جا رہا ہوں، مہمانی میں لے جا رہا ہوں، مہمانی میں لے جا رہا ہوں. جناب حاجرہ کو بتایا نہیں جناب ابراہیم نے. میدان منا میں لے جا کے لٹایا، چھری چلائی، دمبا آیا، بیٹا بچ گیا. واپس جب آئے ماں نے دیکھا، ماتھا اٹھایا، گلے پہ نظر پڑی، چھری کے نشان دکھائی دیا. خلیل خدا یہ نشان کیسا میرے بچے کے گلے پر؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ حاجرہ پورا واقعہ سن لو. اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، میدان منا میں لٹایا تھا، لیکن اللہ کا کام سامنے حال ہو گیا، بیٹا بچ گیا، جانور ذبح ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ سننا تھا کہ حاجرہ گری اور غش کھا کے بے ہوش ہو گئی. صرف اتنا سنا تھا کہ بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا تھا، نہ دیکھا تھا نہ پہلے سے معلوم تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ روتی رہی مسلسل 3 دن، اور اتنا شدید تپ اور بخار میں مبتلا ہوا جسم کہ 3 دن کے بعد انتقال کر گئی. اور جب تک زندہ رہی 3 دن تک یہی کہتی رہی کہ اگر جانور نہ آتا تو میرے بچے کا کیا ہوتا، اگر جانور نہ آتا تو میرے بچے کا کیا ہوتا. یہ ایک ماں ہے کہ جو نشان دیکھتی ہے گلے پہ تو برداشت نہیں کرتی، مر جاتی ہے. اے بی بی زینب تیرے قربانی کو سلام، اے بی بی زینب تیرے حوصلے کو سلام. انبیاء کی بیٹیاں بیویاں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں پر چھپا کے قربانی دی جا رہی ہے تو ماں برداشت نہیں کر رہی ہے. اور وہاں کیا عالم ہے کہ شہزادی زینب اور جستا برہم ہے بچوں کے اوپر. کیا ہوا تم ابھی تک زندہ ہو؟ کیوں نہیں جاتے ماموں پہ قربان ہونے کے لیے؟ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے صبح سے. اصحاب حسینی گئے، سلسلہ اصحاب حسینی ختم ہوا، سب جام شہادت نوش کر کے قربان ہو گئے. اب خاندان عقیل کی باری آئی. جناب علی اکبر پہلے شہید قربان ہو گئے، جناب عبداللہ ابن مسلم پہلے شہید قربان ہو گئے. اس کے بعد خبر آئی کہ جناب قاسم ابن حسن بھی مارے گئے. جب یہ سنا تو شہزادی زینب تڑپ گئی، کہا اولو محمد، ارے حسن کا بیٹا مارا گیا تم زندہ ہو، علی اکبر شہید ہو گئے تم زندہ ہو. جاؤ ماموں پہ جان قربان کرو، اگر زندہ رہو گے تو میں تمہاری شکلیں نہیں دیکھوں گی. پر یہ سننا تھا کہ مرتبہ بچے تڑپے. ماں میں کیا کروں، صبح سے بار بار ماموں کے پاس جاتا ہوں اور ماموں مجھے اتنے بتا نہیں دیتے. اماں میں اجازت مانگتا ہوں، ماموں اجازت نہیں دیتے. شہزادی نے کہا آؤ میرے ساتھ. بھائی کے خیمے میں پہنچی، کہا بھیا بس ایک سوال کا جواب دو اور اس کے بعد میں واپس جاتی ہوں. کہا بہن بیٹھو، کیا پوچھنے آئی ہو؟ کہا بھیا میں اتنا بتاؤ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک تم سے کچھ مانگا ہے؟ بھیا تم سے کچھ مانگا ہے آج تک؟ نہیں بہن آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. کہا بھیا پھر ایک وعدہ کرو. کہا وعدہ کرتا ہوں. کہا نہیں ایسے نہیں، اماں کے حق کی قسم کھا کے
अम्मा की हक के कसम खा के कहो कि जो वादा करोगे तो पूरा करोगे। कहा बहन ज़ैनब अम्मा की कसम खा के कहता हूँ, बताओ क्या मांगना चाहती हो। तो एक मरतबा शहजादी ने कहा भैया अपनी बहन को शर्मिंदगी से बचा ले, अपनी बहन को शर्मिंदगी से बचा ले। कहा क्या कह रही हो ज़ैनब, अरे तुम क्यों शर्मिंदा हो गई हो, अरे तुमने बड़ी कुर्बानी की। कहा नहीं ज़ैनब उस वक्त तक शर्मिंदा रहेगी जब तक मेरे लाल तुम पे कुर्बान न हो जाए। जब तक मैं अपने बच्चों को खाक खून में तड़पता न देखूं, हुसैन ये ज़ैनब सुरखरू नहीं होगी। भैया मेरे बच्चों को मक्तल की इजाजत दो। एक मर्तबा हुसैन ने कहा जाओ बच्चों हमने तुम्हें इजाजत दी, जाओ माँ से रुखसत आखिर के लिए जाओ। अब जो खैमे में आए तो शहजादी ज़ैनब ने बालों में कंघी की और उसके बाद सजाया, लिबास पहनाया, सजा के कहा मेरे बच्चों को दावत। लेकिन जाने से पहले मेरी दो बातें सुनो। पहली बात तो ये कि बेटा देखो फतह पाने के बाद कभी मुड़ के फुरात की तरफ जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि फुरात की लहरों की तरफ तुम्हारी नजर न जाए, इसलिए कि तुम्हारा छोटा भैया ये वादा करो। और दूसरा वादा ये करो कि मक्तल में उम्र साथ जहां मिले खून के मारो, इसलिए कि तुम्हारे मामू को कत्ल करने के लिए आया है, इसको जिंदा ना छोड़ना। ये दोनों भाई मक्तल की तरफ रवाना हुए, दोनों ने तय किया हम मैमना पे हमला करेंगे, तुम मैसरा पे हमला करना, और हमला करने के बाद कल में लश्कर पे आके मिलेंगे। जब मिलेंगे तो एक मर्तबा मेरे साथ को ढूंढ के मारेंगे। दोनों भाइयों ने मैमना और मैसरा संभाला, हमला करते हुए एक मर्तबा कल में लश्कर पे आके दोनों मिले। एक मर्तबा मेरे साथ को देख के कहते वो सामने खड़ा है। दोनों भाई आगे बढ़ के चाहते मेरे साथ को कत्ल करे। एक मर्तबा पीछे हट के कहता अरे मुझे बचाओ, मिल के हमला करो, मिल के मारो, अगर मिल के हमला नहीं करते तो मैं मार दिया जाऊंगा। चारों तरफ से फौजें सिमटी, अरे ज़ैनब के चांद शाम के बादल में छिपे, ज़ैनब के चांद शाम के बादल में छिपे और चारों तरफ से हमले हुए, तीनों तबर के हमले, नेज़ा शमशीर के हमले हुए। जब ये जख्मों से चूर होके गिरे तो एक ही आवाज दी ए मामू हमारा सलाम कबूल कीजिए। तो इधर से इमाम हुसैन चले, उधर से जनाब अब्बास चले। एक का लाशा जनाब इमाम हुसैन ने उठाया, दूसरे का लाशा जनाब अली अकबर ने जनाब अब्बास ने उठाया, लाके लाश आए जनाब मोहम्मद को खैमे के बाहर रखा। अब यहाँ से रुक के आहिस्ता आहिस्ता सुनिए, मंजिल मसाइब को मैं बहुत आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोनों लाशों को लाकर दोनों भाइयों ने रखा। वो बीबी जो हर एक लाश आने के बाद सबसे पहले खैमे के बाहर आती थी, आज वो नजर नहीं आ रही है। उम्मे लैला आ गई, उम्मे फरवा आ गई, उम्मे रबाब आ गई, लेकिन माँ के इस इन बच्चों की माँ नजर नहीं आ रही है। एक मतलब ने फरमाया अरे मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है, मेरी बहन ज़ैनब क्यों नजर नहीं आती। और सारी बीवियां अंदर पहुंची, देखा तो शहजादी ज़ैनब सज्जे के अंदर है। सब बीवियों ने कहा बीवी सज्जे से सर उठाओ, आपके लाल के जनाजे आए हैं, आपके बच्चों के खिलाफ से आए हैं। तो शहजादी ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र कि मेरे बच्चों ने मेरे भाई के सामने सुखरू कर दिया, मेरे भाई हुसैन के सामने सुखरू कर दिया, फिर भी बाहर नहीं आए। एक मरतबा इमाम हुसैन खैमे के अंदर तशरीफ लाए और आने के बाद कहा ज़ैनब ज़ैनब मैं तुम्हारे बच्चों से एक शिकवा लेकर आया हूँ, एक दाव दे गए हैं तुम्हारे बच्चे। एक मरतबा गई शहजादी ज़ैनब, कहा भैया क्या बात कह रहे हो, मेरे बच्चों ने क्या कह दिया ऐसा, क्या आपको तकलीफ हो गई। कहा ज़ैनब तुम्हारे बच्चे लड़ते रहे, तुम्हारे साथ पूछता रहा, बताओ तुम्हारा हुसैन से रिश्ता क्या है। बच्चे यही कहते रहे हुसैन के गुलाम। बहुत
भी तुझे न बचा सकी। ये वो माँ है कि जिसकी मिसाल तारीख बशरियत में किसी को ढूंढे से नहीं मिलेगी। माँ 11 मुहर्रम आई, एक मर्तबा नाके पे सवार हुई, बच्चों के लाशों को दूर से देखा, मैं इतना कहा बच्चों खुदा हाफिज, बच्चों खुदा हाफिज माँ जा रही है, कुछ भी कलाम नहीं किया बच्चों से। मैं एक मर्तबा नशेब के करीब आई, अब जब भाई के लाश के तो बच्चों से कह के आगे बढ़ गई, बच्चों खुदा हाफिज। भाई के लाशे के करीब पहुंची तो ये न कह सकी भैया खुदा हाफिज। अरे उसी ऊंट की बुलंदी से खुद को जमीन पे गिरा, कोहनियों के बल चलती हुई लाशें हुसैन के पहुंची। ए भैया मैं असीर कर ली गई। लाशें हुसैन के करीब पहुंची, कटी हुई गर्दन पे मुंह रखा, भैया तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं चाहता। भैया मैं जाने के लिए हरगिज तैयार न होती, मैं बड़ी मजबूर हूँ मेरे भाई, तू मशवरा दे। इसलिए कि एक तरफ तेरा सर है जो मुझे बुला रहा है, तेरा जिस्म है जो मुझे रोक रहा है, बता मैं क्या करूँ। सरे हुसैन से आवाज आई ज़ैनब मेरे साथ आओ, इसलिए कि अगर तुम ना होगी तो मेरे बच्चे जमा बचेंगे, तो मेरे बच्चों की हिफाजत होगी। ज़ैनब उठी, नाके पे सवार हुई, कूफे की मंजिल तय की, शाम की मंजिल तय की, साल भर की रहबाद रिहाई हुई। फिर बच्चों के सर आए, ज़ैनब ने बच्चों का मातम नहीं किया, भाई का सर गोश ले लिया, भाई का मातम करना शुरू किया। किसी ने पूछा क्या माँ मर गई है? कहा नहीं, माँ मौजूद है, ये जो बीबी रो रही ना यही माँ है। कहा बीबी रो क्यों नहीं हो? कहा मैं अपने माँ जाए को रो गया, बच्चे को। शाम से रिहाई हुई, मदीने आई बीबी, अब रौज़े रसूल पे पहुंची, तो सारी सुनानी और सारी दर्द की दास्तान जो बयान की तो यही की, नाना मेरा भैया प्यासा मारा गया, नाना मेरा भैया प्यासा मारा गया। नाना की कब्र से उठी तो माँ की लहर पे पहुंची, अम्मा मेरा भैया प्यासा मारा गया। भाई की लहर पे पहुंची, भैया हसन मेरा भाई प्यासा मारा गया। कहीं बच्चों का तस्करा नहीं, लेकिन माँ माँ होती है ना। जब सब मंजिलें तय कर चुकी और एक मर्तबा घर के अंदर आई, तब छोटे छोटे बिस्तर नजर आए।